اگر کام کرنے لگیں گے تو کیا ان کا گھر نہیں چلے گا؟ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گھر چلے گا. لیکن وہ 4-5 افراد میں سے الا ماشاءاللہ 1-2 کام کرتے ہیں، باقی 2-3 جو ہے وہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اب اس سے نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، ایک تو ہے کہ چلیے وہ پڑھائی میں مشغول ہے، تعلیم میں مشغول ہے، تو اب اس وقت اس کو کام نہیں کرنے کا. وہ کسی کو مجبوری آ جاتی ہے، غریب گھرانے سے وہ پیدا ہوا تو وہ بیچارہ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور اس کے بعد کچھ وقت نکال کر کام بھی کرتا ہے. یہ غریب گھرانے کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر الحمدللہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے وقت کام کی طرف نیت نہیں کرنی چاہیے. پھر اگر آپ کو پیسے کی طرف نیت ہو گئی اور کام میں مشغول ہو گئے تو آپ تعلیم چھوڑ دیجئے گا. بچے تعلیم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. تو اس وقت لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ لکھ لیا تو اب اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فالتو وقت نہیں گزارنا چاہیے. جو فالتو وقت ہوتا ہے، جو خارجی وقت ہوتا ہے، وہ شیطان کا وقت ہوتا ہے اور شیطان اس کو برائیوں کی طرف آمادہ کرے گا. اب اس کے بعد جو آدمی محنت نہیں کرتا، جو نکما ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ شراب کا عادی ہو جائے، وہ نشاور چیزوں کا عادی ہو جائے. شیطان کیونکہ وہ تو خالی وقت میں گزار رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے. اب اگر اس کی دوستی بھی ہوگی تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی. اب شیطان اس کو دھیرے دھیرے بہکائے گا، اس کو نشہ کی طرف مبتلا کرے گا اور وہ نہ جانے کیا کیا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. تو اصل کیا نقصانات ہوا؟ نقصانات یہ ہوئے کہ وہ اپنے خالی وقت کو، خارجی اوقات کو وہ کام میں مشغول نہیں کیا. اس کا جو ہے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ بگڑ سکتا ہے. تو اس لیے اگر تعلیم سے جیسے ہی بچے فارغ ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ کام میں مشغول کر دینا چاہیے. اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ کا بچہ غلط راستے میں نہیں چلے گا، شیطان کے راستے پر نہیں چلے گا، بلکہ وہ صراط مستقیم والا راستہ کو منتخب کرے گا. اور جب وہ صراط مستقیم کے راستے کو منتخب کر لیا اور اس راستے پر چلنے لگا تو پھر آپ کا بچہ کو کوئی بہکا نہیں سکتا. وہ بچہ انشاءاللہ اتنا کامیاب ہوگا، اتنا کامیاب ہوگا کہ وہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. لیکن ساتھ ساتھ تعلیم، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم دونوں دینی ہوگی. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ گاڑی کی جو مثال میں دے رہا ہوں، اگر 4 ویلر گاڑی ہو تو اگر آپ یہ سمجھیں گے وہ صرف 2 پہیوں میں چل جائے تو گاڑی چلے گی؟ 4 پہیوں میں نہ چلتی ہے، 4 ٹائر اس میں لگنا چاہیے. اگر آپ سوچیں گے کہ صرف آگے کا 2 ٹائر لگ جائے گاڑی چلے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا بچہ صحیح راستے پر چلے تو آپ کو دینی تعلیم بھی دینی ہوگی، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہوگی. ورنہ یاد رکھیے آپ کا بچہ کفر میں بھی مبتلا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ زبان سے ایسے الفاظ نکال دے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ شرک کر رہا ہے لیکن وہ یہ سوچے گا کہ میں شرک نہیں کر رہا، میں اچھا کام کر رہا ہوں. اس کے نقصانات ہوں گے. اسی وجہ سے آج جو مکاتب کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے. اب اگر ہم یہ سوچیں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مدارس کا کچھ کام نہیں ہے. یاد رکھیے بہت بڑی سازش ہے. اگر آپ بھی غیروں کے طریقے میں آ کر یہ سوچیں گے کہ مدارس میں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بہت بڑا نقصانات ہوگا. آنے والے وقت میں یاد رکھیے گا کہ آپ کو کوئی اچھا عالم، کوئی اچھا امام، کوئی ایسے مفتیان کرام نہیں ملیں گے. یہ تو مدارس کا الحمدللہ خدمت ہے کہ دینی خدمت بھی انجام دے رہے، دنیاوی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں اور بھارت کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور بیرون تک جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں. اس ذہن کو اگر آپ لائیے گا یاد رکھیے گا یہ شیطان والا ذہن آپ دماغ میں رکھ رہے ہیں اور اس کا نقصانات بہت بھاری پڑ سکتا ہے.
بہت زیادہ نقصانات پڑ سکتے ہیں، تو اس لیے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی کام ہو اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا اور حلال رزق حاصل ہو رہی ہے تو اس رزق کو اپنے طور پر اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ کوئی حالات پیش نہ آ جائے، یا پھر کوئی بڑے ہم سے جو بڑے ہو وہ یہ نہ کہہ دے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو۔ اگر ہم سے جو بڑے ہیں وہ یہ کہہ دے کہ اس کام کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ یا پھر آپ نے دکان کھولی، اب اس دکان میں کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، کوئی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھیں گے، یا ہم تو نہیں بیٹھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے پھر دوسری کوئی دکان کھولنی ہوگی یا کوئی دوسرا کام کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالے کہ تم گیہوں اگاؤ، اس سے تم کو نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالے کہ تم سبزیوں کا کام کرو، تم سے یہ نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالے کہ دیکھو یہ جو بک کی کتاب ہے تو یہ کتاب اگر کوئی خریدے گا تو فلاں جگہ تم دکان کو کھولو، وہاں پہ زیادہ گاہک آئیں گے اور دکان میں کتاب خریدیں گے۔ تو یہ جو باتیں آتی ہے یہ ہمارے ذہن سے بات نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بیٹھاتا ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے اگر ہم اپنے ذہن سے لائیں گے اور سب لوگ سوچیں گے کہ ایک رائے مشورہ ہو تو پھر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ سب کی ایک رائے نہیں ہو سکتی، سب الگ الگ دیں گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ وہ ہم جو سوچتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سوچتے ہیں۔ اب اس کو یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کا ہم ایک بہت بہترین مثال دے رہے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم سوچتے کچھ اور ہے اور ہو جاتا ہے کچھ اور۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے مفتی، الحمدللہ آج بھی حیات میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور نہ جانے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی اور لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں وہ اپنے جو ہے علم کو پھیلا رہے ہیں، لوگ ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بہترین واقعہ لکھے ہیں اپنے بڑے بھائی کے بارے میں۔ انہوں نے وہ واقعہ لکھا کہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کی ایک کتاب تھی، وہ انتقال فرما گئے ان کے بڑے بھائی، تو ان کے جو دکان تھی وہ دکان میں اسلامی کتابیں رکھا کرتے تھے۔ کیا رکھا کرتے تھے؟ اسلامی کتابیں، یعنی جو اسلامی کتابیں آپ کو چاہیے وہ تمام کی تمام کتابیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی کے دکان میں مل جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آندھیاں چل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی نے یہ سوچا کہ اتنی تیز بارش میں اگر میں دکان کھولوں گا تو کون خریدنے کے لیے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آندھیاں چل رہی ہے اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے حالت میں کوئی باہر نکلتا نہیں، اور اگر باہر نکل بھی رہا تو بہت شدید ضرورت کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اگر کوئی انسان تیز آندھی چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو اگر وہ نکلتا بھی ہو تو بہت سخت ضرورت ہونے کی وجہ سے نکلتا ہو۔ تو ان کے بڑے بھائی نے یہ سوچا کہ اگر میں دکان میں جاؤں گا اور اگر دکان کھول بھی دوں گا تو کوئی گاہک تو آئے گا نہیں خریدنے کے لیے۔ اگر وہ جائے گا تو دوسری چیزیں خرید سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں۔ اب دکان میں وہ بھی اسلامی کتابیں ہو تو اسلامی کتاب کو تو بہت کم لوگ خریدتے ہیں۔ وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دکان کے ذریعے سے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس دکان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں اور اسی دکان سے ہمیں نفع ہوتا ہے۔ تو ہم جو وقت ہے جو ہم گھر میں دے رہے ہیں، چلو کہیں دکان ہی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی وہاں گئے، دکان کھولتے ہیں۔ دکان کھولنے کے بعد قرآن شریف پکڑتے ہیں اور مطالعہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی خارجی اوقات ہے،
یہ وقت شیطان کا ہوتا ہے، اور چلو کوئی گاہک تو آ نہیں رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے کہ اچانک کچھ لوگ برساتی پہنے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی کی دکان میں آنے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ بڑے بھائی سوچنے لگتے ہیں کہ آخر دیکھیے کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ برساتی پہن کر آئے، اور اس کے بعد ایسی کتابیں خریدی انہوں نے کہ بظاہر وقتی طور پر ان کی ضرورت نہیں تھی، ایسی کتابیں وہ خریدتے ہیں۔ اور ان کے بڑے بھائی یعنی مفتی صاحب کے بڑے بھائی نے یہ عرض کیا کہ اتنی کتابیں بکری ہوئی کہ عام دنوں میں جتنا پیسہ میرے پاس آتا تھا اس بارش کی وجہ سے اور وہ جو آندھیاں چل رہی تھی اس بارش کے حالات میں اور آندھیوں کی وجہ سے بھی اتنی بکریاں ہوئی۔ الحمدللہ۔ تو یہ بھیجنے والے کون؟ اللہ تعالی۔ اگر ہم اپنے ذہن سے یہ سوچتے کہ یہ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے، ہم دکان اگر کھولیں گے تو کیا پیدا ہوگا، اگر ہم اپنے سے سوچتے تو نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر دیکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی نے کہا کہ وہ جو گاہک آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کو کتابوں کی ضرورت تھی اور ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، وہ کتاب خریدے خوش ہو گئے، ہمیں پیسہ ملا ہم خوش ہو گئے، لیکن یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کو بھیجنے والے بھی کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے، ورنہ اتنی تیز بارش میں کون آتا ہے؟ لیکن جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے اور حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے خالی اوقات کو ضائع نہیں کرنے کا، اگر آپ پڑھ لکھ لیے فارغ ہو گئے، اب آپ کو اگر کوئی کام ملتا ہے چھوٹا کام نہیں سمجھ کر اس کو چھوڑ دینے کا، جو خارجی وقت ہے جو ہم فالتو میں ادھر ادھر گزار دیتے ہیں اس کام میں لگ جانے کا، اور اس کو یہ سمجھنے کا کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہم اگر اپنے سوچ سے سوچیں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا، سب لوگ الگ الگ رائے دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن بنایا یہ کام کرنے کے لیے، یہ کیا کرنے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اور اللہ نے جو رات بنائی ہے وہ آرام کرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نہارا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دن بنائے ہیں وہ کام کرنے کے لیے اور رات جو بنائی ہے وہ آرام کرنے کے لیے۔ اب اگر یہاں پہ ہم لوگ اپنے سے سوچیں، اپنی رائے سے اور اپنے ذہن سے یہ سوچیں گے کہ میں صبح میں کام کروں گا اور شام کے وقت آرام کروں گا، تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں شام کے وقت میں آرام کروں گا صبح میں کام کروں گا، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں رات کے وقت میں کام کروں گا صبح میں آرام کروں گا۔ تو اب اس میں اختلاف پیدا ہوگا، اور ہوگا کیا نقصانات کہ بعض لوگ کام کر رہے ہیں اور بعض لوگ سو رہے ہیں۔ اب سونے والے بھی نہیں سو سکتے، جب کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی اور بغل میں سو رہا ہو اور اس کے بعد اسی کے سامنے ایک آدمی کام کر رہا تو سونے والے کو نیند آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، اختلاف پیدا ہو جائے گا نا۔ اگر ہم اپنی سوچ سے کام کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ ایک کانفرنس کر کے بڑا سا جلسہ کر کے اور اس کے بعد ہم تمام کاموں کو ایک بانٹ دیں، کام کو کیا کر دے؟ بانٹ دے، تقسیم کر دے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ میں مثال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات جو بنائی ہے وہ آرام کرنے کے لیے اور دن جو بنایا ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ الا ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رات میں بھی کام کرتے ہیں، وہ سرکار کی طرف سے ایک متعین رہتے ہیں کہ جیسے بارڈر میں ہے
ہمارے فوجی وغیرہ ہوتے ہیں جو بھارت کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ پہرا دینا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اس کی بہت بڑی بشارت ہے، کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے اور اس کی آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں وہ سوتا اور نیند نہیں آتی ہے، اس کی آنکھ کل قیامت میں جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بھارت کے حفاظت کے لیے جو پہرا دیتے ہیں وہ سرکار کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، کچھ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے پولیس آفیسر ہوتے ہیں جو ہم میٹھی نیندیں سوتے ہیں۔ اکثر انسان میٹھی نیند سوتا ہے یا نہیں سوتا ہے؟ تو بھائی اگر 90% لوگ سو رہے ہیں اور 10% جاگ رہے ہیں تو ان 10% کی وجہ سے ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے وقت میں بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو پہرا دینے کے لیے رات کو بھی کہتے تھے کہ تمہیں سونا نہیں ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ اس طریقے کو ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو جو بھارت کے حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال، ان کے گھر والوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ کے طرف سے اگر آپ کو کوئی منصب دیا گیا، کوئی کام دیا گیا، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اور اس کے ذریعے سے حلال روزی آ رہی ہے، تو اس کو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کے طرف سے آیا ہے، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام، نام تو سنے ہوں گے، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ لوگ واقعات بھی ماشاءاللہ ان کے سنتے ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، غسل فرماتے فرماتے جب اوپر دیکھتے ہیں تو سونے کی تتلیاں اڑ رہی تھی۔ غسل فرما رہے تھے تو غسل فرماتے فرماتے جب اوپر دیکھتے ہیں تو سونے کی تتلیاں اڑ رہی تھی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے غسل میں مشغول تھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ رک کر ان سونے کی تتلیوں کو پکڑنے لگتے ہیں، سونے کی تتلیوں کو پکڑنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی نہیں بنایا؟ کیا تمہیں میں نے مالدار نہیں بنایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، تو نے ہمیں اتنا مال و دولت سے نوازا ہے کہ میں اگر جتنی بھی جو ہے تعریف کروں، شکریہ ادا کروں، وہ کم ہے، لیکن یہ جو سونے کی تتلیاں آپ دے رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، اور یہ بغیر مانگے ہوئے آپ دے رہے ہیں، میں نے مانگا نہیں، لیکن بغیر طلب کیے ہوئے آپ یہ سونے کی تتلیاں دے رہے ہیں، تو میں محتاج بن کر لوں گا۔ اب یہاں دیکھیے وہ سونے کی تتلیوں کو حضرت ایوب علیہ السلام لے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ تو وہ تتلیاں لینے کا مقصد تھا، نہ تو وہ سونا لینے کا مقصد تھا، مطلب یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو سونے کی تتلیاں لے رہے تھے ان کی نیت یہ تھی کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ، جب اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور بغیر مانگے ہوئے دے رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم محتاج بن کر، فقیر بن کر اس کو لے۔ تو یہ اللہ کے طرف سے اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو اس میں ناشکری نہیں کرنے کا۔ اللہ کے طرف سے اگر آپ کو کچھ نوازا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کام میں لگے ہوئے رہو۔ اب اس میں دیکھیے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑے عہدے سے نوازتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو امام کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ امام کے لیے جو ہے امامت کرے اللہ کے لیے، اور اگر اس کے پاس حالات آئے تب بھی گھبرانے کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حالات آتی، پریشانیاں آتی ہیں،
کبھی کبھی آپ دیکھیں اتنے مجمع ہیں، اس میں سے 2-4 لوگ ہوں گے، سب کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، کوئی 2-4 بات بول بھی دے تو اس میں صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے میدان میں دیں گے کہ جو امام امامت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور مقتدی اس سے خوش ہو جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، مقتدی اگر اس سے خوش ہو اور امام امامت کر رہا ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سردار بنا دے، مثال کے طور پر کہیں پہ شہر میں محلہ میں کچھ ایسے جو ہے سردار ہوتے ہیں، اس کو صدر بھی بول سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ منصب دیا گیا۔ اب وہ مایوس نہ ہو کہ ہمیں یہ صدر بنایا گیا ہے، ہمیں یہ جو ہے عہدہ دیا گیا ہے، تمام لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنا فیصلہ کرواتے ہیں تمام طرح کے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ کے طرف سے یہ من جانب اللہ آپ کو یہ عہدہ ملا ہے۔ اب اس کام کو مت چھوڑیے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ حالات ایسے آ جائے، ایسی پریشانیاں آ جائے کہ اب اس کو چھوڑنا ضروری ہے تو ایسے وقت میں چھوڑ سکتے ہیں، یا کوئی بڑے بول دے ان سے کہ اب آپ یہ عہدہ چھوڑ دیجئے تو اب چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں، تو اب جو ہے اپنے طور پر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور پھر بہت سے حضرات ہیں کہ ان سے جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں، ان سے قرآن و حدیث سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعلیٰ منصب دیا گیا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ کوئی حالات کوئی پریشانیاں نہ آ جائے، تب تک ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑے کہہ دے یا کوئی حالات ایسی آ جائے، پریشانیاں آ جائے، تب اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ حلال رزق کے لیے اگر کوئی بھی کام مل جائے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مختصر میں بتا کر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی اور اس قمیص کو تم اپنے اختیار سے مت اتارنا، تم اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اس قمیص کو مت اتارنا۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مل گئی اور اس کے بعد اختلاف بھی پیدا ہوا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت کی قمیض کیوں نہیں اتار رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ فرمایا تھا کہ یہ جو خلافت کی قمیض تمہیں پہنائی جائے گی یہ اللہ کے طرف سے من جانب اللہ، اور تم اس کو مت اتارنا۔ اس کی وجہ سے دیکھیے باغی جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی قربانی دے دیے، شہید ہو گئے، جام شہادت نوش فرمایا، لیکن وہ خلافت نہیں چھوڑے۔ اس وجہ سے نہیں چھوڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے تم اس قمیص کو مت اتارنا، یہ تم من جانب اللہ ہے، اللہ کے طرف سے ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا، سارے کے سارے فوج لشکر اس کے ماتحت تھے، اگر وہ حکم دیتے تو تلواریں اڑ جاتی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ لڑیں گے ہم کس سے، یہ بھی تو مسلمان ہیں، باغی اگرچہ مسلمان ہیں، اور اگر میری تلوار اٹھ گئی تو لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اپنی فوج کو لشکر کو حکم دیا تلوار اٹھاؤ، نہ خود تلوار اٹھائی، بلکہ خود جان کی قربانی دے دیے، شہادت نصیب فرمائے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے ہم سب کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خارجی اوقات کو ضائع نہیں کریں گے، کوئی بھی کام ہمیں مل جائے
حلال کام ہونا چاہیے، حلال روزی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم سب کام کریں گے، اس سے ماحول اچھا بنے گا۔ اور جو برائیاں پھیل رہی ہے، جو ہمارے نوجوان کسی اور چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں تعلیم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، انشاءاللہ جب ہم یہ کام کو اپنائیں گے تو ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت